بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم الصرف کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے۔ زمانہ وقت کا نام ہے، وقت کو کہتے ہیں، اور وقت تین ہے، تین: ماضی، حال، مستقبل۔ تین زمانے ہیں، یا تو گزرا ہوا زمانہ ہوگا، یا موجود ہوگا موجودہ زمانہ، یا آنے والا ہوگا۔ تو وقت تین ہی ہے، یا جو وقت ہے گزر چکا ہے، یا وہ وقت جو موجود یا جو آئے گا۔ تو ماضی گزرا ہوا، پاسٹ، حال موجودہ، پریزنٹ، اور مستقبل جو آئے گا، فیوچر میں جو آئے گا۔ تو یہ جو مستقبل ہے، با کے زیر کے ساتھ بھی صحیح ہے مستقبل، اور با کے زبر کے ساتھ بھی صحیح ہے مستقبل، لیکن مشہور مستقبل ہے۔ تو زمانہ وقت کا نام ہے، اور جو زمانے ہیں وہ تین ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف کر رہے ہیں۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، یعنی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اس کو کیا کہو گے؟ فعل ماضی کہو گے۔ جیسے ضربہ، اب ضربہ کا ترجمہ ہے اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا۔ تو آپ مجھے بتاؤ، مارا کون سا زمانہ ہے؟ مارتا ہے نہیں، مارے گا نہیں، مارا، تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ گزر چکا ہے، اس نے مارا ہے۔ اسی طرح صرف ایک لفظ نہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ آگے آئیں گے۔ مثال کے طور پر نصارہ، اب نصارہ کا ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی۔ تو اب مدد کرتا ہے نہیں، مدد کرے گا نہیں، بلکہ مدد کیا، اس نے مدد کی، تو کون سا زمانہ ہے؟ گزرا ہوا۔ اسی طرح فتح، اب فتح کا معنی ہے اس نے کھولا۔ اب کھولا کون سا زمانہ ہے؟ گزشتہ۔ کھولتا ہے نہیں، کھولے گا نہیں، کھولا، تو یہ گزرا ہوا۔ تو بہت سارے الفاظ ہیں، اس نے ایک لفظ کی مثال دی ہے۔ تو فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، گزرے ہوئے زمانہ میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ایک مرد نے مارا تو زمانہ کیا ہو چکا ہے؟ گزر چکا ہے۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتے ہیں۔ مفتوح پیچھے آپ نے پڑھ لیا، وہ حرف جس پر زبر ہو۔ تو یہ دیکھو، اس کا جو آخر ہے، آخر کیا ہے؟ با، اور وہ مفتوح ہے، یعنی با کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے۔ ضربا، فتح، سمع، قرأ، نصارا، ماضی کے آخری جو حرف ہے اس پر زبر آئے گا، مفتوح ہوگا۔ اب فعل مضارع، فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور یاد رکھنے جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل آنے والا جو زمانہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ بتائیں۔ دیکھو، موجودہ، آئندہ، کتنے زمانے آ گئے؟ دو زمانے آ گئے۔ جیسے یضربو، اب یضربو جو لفظ ہے اس کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا۔ تو مارتا ہے کون سا زمانہ آ گیا؟ موجودہ۔ مارے گا کون سا زمانہ آ گیا؟ آئندہ۔ تو یضربو مارتا ہے یہ حال ہو گیا، مارے گا یہ مستقبل ہو گیا۔ تو یضربو کا ترجمہ ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ تو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں اس کے اندر دونوں زمانے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یفتح، اس کی جگہ یضربو کی جگہ ذرا یفتح کا لفظ رکھو، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد۔ ذرا یقرأ رکھ دو، قرأ یقرأ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک مرد۔ اس کی جگہ ذرا ینصرو لفظ رکھ دو، ینصرو، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ مضارع کے آخر میں جو حرف ہوتے ہیں اس کے اوپر پیش آتے ہیں۔ مضموم اپنے پیچھے پڑا وہ حرف جس پر پیش ہو۔ تو یہاں دیکھو آخری حرف با ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو مضارع کا آخر کیا ہے؟ مضموم ہے۔ یضربو، یقتلو، یفتحو، ینصرو، آخر میں کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔
کبھی کبھی زبر آ سکتا ہے، وہ آپ آگے پڑھ لو گے، حروف ناصبہ ہوتے ہیں، ان، لن، کئی، اذن، اس کے آخر، اس کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں نصب آتا ہے، ویسے عام طور پر فعل مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے۔ تو فعل ماضی، فعل مضارع، اب ہے امر۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کو کسی کام کا حکم دیا جائے، اور نہ ہی اس کا الٹا ہوگا، اس کا عکس ہوگا کہ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب۔ اب اضرب کا ترجمہ ہے تو مار، تو دیکھو اس میں مارنے کا کیا دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح افتح، تو کھولو، اقرأ، تو پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی، دیکھو اس میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، دیکھو مارنے سے روکا جا رہا ہے۔ لا تفتح، تو مت کھول، لا تقرأ، تو مت پڑھ، لا تنصر، تو مدد نہ کر۔ اثبات، مثبت۔ اثبات کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا، مثبت جو ثابت شدہ ہو، باندھا گیا ہو۔ تو اثبات، مثبت کہتے ہیں فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں کوئی کام پایا جائے، جیسے ضربہ، اس نے مارا، تو دیکھو مار پایا جا رہا ہے، مار کا ہونا ہے، تو اس کو کیا کہو گے، اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو ضربہ میں مار کا ہونا ہے، یہاں مار پایا جاتا ہے، فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو دیکھو مارتا ہے، مار پایا جاتا ہے، اور یہ نفی منفی اس کی ضد ہے، اس کا عکس ہے، کہتے ہیں نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، اور نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے ما ضربہ، اس نے نہیں مارا، تو دیکھو یہاں مار نہیں پایا جا رہا، مار کی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی۔ ما ضربہ، اس نے نہیں مارا۔ لا یضرب، وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، تو دیکھو اس میں مار کی کیا ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے۔ تو نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو آگے اس کی گردانیں آئے گی، فعل ماضی مثبت، فعل ماضی منفی، مضارع مثبت، مضارع منفی، ابھی سے ہی یاد کریں، آگے اس کی باقاعدہ گردانیں آ رہی ہے، وہاں اس کا اجرا ہوگا انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، فاعل۔ اور مفعول جس پر کام کیا جائے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے اس نے مثال دی ہے، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ اب یہاں دیکھو مارنے والا کون ہے، زید، تو زید مارنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، تو زید کو کہو گے فاعل۔ اور یہ زید نے جو مارا، تو کس کو مارا، کس پر کام ہو گیا، یہ مار کس پہ واقع ہوئی، عمر پر، تو عمر مفعول ہے۔ تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو یہ ضربہ یہ تو فعل ہے، یہ زید مارنے والا ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ مار کس کو مارا، عمر کو، یہ مفعول ہے۔ تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ فتح زید کتابا، فتح زید کتابا، کھولا زید نے کتاب کو، تو فتح فعل، کس نے کھولا، زید نے، یہ فاعل، کس کو کھولا، کتاب کو، تو کتاب کیا ہوگا، مفعول ہوگا۔ تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں محمود نے کتاب پڑھی، تو پڑھنے والا کون ہے، محمود، تو محمود فاعل ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والا ہے، کام کرنے والا ہے۔ کس کو پڑھی، کتاب کو، تو کتاب مفعول ہے جس پر کام کیا جائے۔ اور یاد رکھنا عربی کلام میں جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے۔ تو آپ دیکھو یہ فاعل ہے زیدن، اس کے آخر میں پیش آ رہے، اور یہ عمرن یہ مفعول ہے، اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، مارا زید نے عمر کو، اس میں ضرب فعل ہے، زیدن فاعل ہے، اور عمرن مفعول ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔